رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 21ویں پارے کی تلاوت کا آغاز ہوا اور بالکل شروع میں جو الفاظ ادا ہوئے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز کن چیزوں سے روکتی ہے؟ بے حیائی اور برے کاموں سے یہ نماز روکتی ہے۔ یعنی کہ نماز کا جو ایک ایفیکٹ ہے، نماز کا جو ایک رزلٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ بے حیائی اور برے کے کاموں سے روکتی ہے۔ دیکھیں کچھ چیزوں کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ جو نماز جو اللہ رب العالمین نے عبادت کا جو تعلق کے ذریعہ جو بنایا ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان پابند ہوگا نماز کا، جو انسان وقت پر نماز ادا کر رہا ہوگا، جو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کر رہا ہوگا، جو محبت کے ساتھ ادا کر رہا ہوگا، جو 5 وقتہ باقاعدگی سے ادا کر رہا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی محبت کے لیے ادا کر رہا ہوگا، جب یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو یہ جو نماز ہے جو محبت سے ادا کی گئی ہے، جو رب العالمین کی محبت کی خاطر ہے، جو مستقل ہے، یہ جو نماز ہے یہ در حقیقت بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا جو ذکر ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ العنکبوت کی جو آخری آیت آئی، اس آخری آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جو مصیبت برداشت کرتے ہیں، جو مشکل جب آتی ہے تو وہ ثابت قدم ہو کر کھڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ایسے ہی لوگوں کو اپنی راہیں ہم ضرور دکھائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، جو حق سے تھوڑا زیادہ عبادت کے اندر رب العالمین سے محبت کا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الروم کی تلاوت کا آغاز ہوا۔ یہ سورۃ الروم کی جو تلاوت ہے، الف لام میم غلبت الروم، کہ رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، نزدیک کی زمین میں، پر وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب دوبارہ غالب ہو جائیں گے۔ رومی مغلوب ہو گئے، اسی قریب کی زمین میں یہ مغلوب تو ہو گئے ہیں، لیکن عنقریب کچھ عرصے کے اندر اللہ نے فرمایا فی بضع سنین، چند سال میں، تقریباً 10 سال تک کے عرصے کے اندر یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اور جب یہ دوبارہ غالب آئیں گے، للہ الامر من قبل ومن بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی تعالیٰ کا تھا اور ہے، کہ پہلے اگر یہ مغلوب ہو گئے تھے یہ رومی تو بھی اللہ ہی کا اختیار تھا، اور جب یہ دوبارہ غالب آئیں گے تو بھی اللہ کا اختیار ہوگا۔ لیکن یہاں جو سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے، الفاظ ادا ہوئے کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز مسلمان شادماں ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ جس روز جب یہ رومی دوبارہ غالب آئیں گے تو مسلمان بھی اس روز خوش و خرم ہوں گے، ان کے لیے خوشی کا سامان ہوگا۔ اب یہ جو سورۃ الروم آئی، جب اس کی سورۃ الروم کی وحی آئی، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ وہ ہوا یہ کہ رومی سلطنت تھی، اس زمانے میں 2 سپر پاورز تھیں، ایک رومن ایمپائر تھی اور ایک پرشین ایمپائر، ایک رومی سلطنت تھی اور ایک ایرانی سلطنت تھی۔ یہ جو ایرانی سلطنت تھی، جو پرشین ایمپائر تھی، یہ لوگ بت پرست تھے، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری طرف جو رومن ایمپائر تھی یہ اہل کتاب تھی، یعنی عیسائی تھے یہ لوگ۔ تو
تو ہوا کیا کہ ان بت پرستوں نے اور ان لوگوں نے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، انہوں نے اہل کتاب کو جنگ کے اندر مغلوب کر دیا اور وہ فاتح ہو گئے۔ تو ہوا یہ کہ جب رومی مغلوب ہو گئے تو جب مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے ہیں اور ایرانیوں نے، ان مشرکین نے ان رومیوں کو شکست دے دی ہے، تو مسلمان تھوڑے سے غمگین ہوئے۔ کیوں کہ رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، مسلمان غمگین ہوئے۔ دوسری طرف جو مشرکین مکہ تھے وہ خوش ہوئے کہ ان مشرکین نے، جو ایرانی مشرکین ہیں، انہوں نے اہل کتاب کو شکست دے دی ہے۔ تو مسئلہ صرف رومیوں کا اور ایرانیوں کا نہیں تھا، بلکہ مسئلہ یہاں یہ بھی تھا کہ مشرکین مکہ جو تھے، مشرکین مکہ وہ خوش تھے ایرانیوں کے جیتنے پر، اور مسلمان رومنز کے ہارنے پر مغموم تھے۔ اب ہوا کیا یہاں پہ؟ جو اہم چیز ہوئی وہ یہ، اللہ نے کہا کہ چند ہی عرصے میں دوبارہ مسلمان غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، تقریباً 10 سال کے عرصے میں۔ اب ہوا یہ یہاں پہ کہ پھر وقت نے اپنا پینترا بدلا، وقت نے اپنا پینترا بدلا، اور یہ رومی سلطنت جو تھی 9 سال کے اندر اندر، یہ قرآن کی رومی سلطنت کی یعنی 2 ہجری کے اندر، سن 2 ہجری میں رومی سلطنت نے دوبارہ جنگ کی اور ایرانیوں کو تہو تیغ کر دیا، ان کو شکست دے دی سن 2 ہجری کے اندر۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو رومنز کی دوبارہ فتح جو تھی، اس کی پیشنگوئی اللہ تعالیٰ نے 9 سال پہلے ہی دے دی تھی کہ دیکھو آج اگر رومنز جو ہیں وہ مغلوب ہوئے ہیں تو کل دوبارہ غالب ہوں گے۔ لیکن ایک اور پیشنگوئی یہاں پہ ہوئی، وہ پیشنگوئی یہ تھی جو میں نے الفاظ ادا کیے کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن رومنز خوش ہوں گے، جس دن رومن ایمپائر دوبارہ غالب آ جائے گی، مسلمان بھی اس دن خوش و خرم ہوں گے۔ یہ دوسری خوشخبری جو تھی وہ یہ تھی کہ سن 2 ہجری میں، جس وقت سن 2 ہجری میں رومنز نے ایرانینز کو ختم کیا، شکست دی، بالکل اسی دن اسی وقت مسلمانوں نے غزوہ بدر کے اندر یہاں پر مشرکین مکہ کو ایک بہت بڑی شکست دے دی۔ میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشنگوئی تھی کہ دیکھو 9 سال بعد تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، تمہیں شکست ملے گی۔ آج تم خوش ہو رہے ہو، تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں بھی شکست ملے گی، اور اس کا اسٹیٹمنٹ 9 سال پہلے مسلمانوں کو بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر تذکرہ آتا ہے کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ آیت نمبر 19 سورۃ الروم کی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم زندگی کو موت میں سے نکالتے ہیں، ہم موت کو زندگی میں سے نکالتے ہیں، ہم دن کو رات میں سے نکالتے ہیں، ہم رات کو دن میں سے نکالتے ہیں۔ یہ دنوں کا آنا جانا، یہ موت اور زندگی کا، یہ تو نشانی ہے در حقیقت ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ پیدائش، ذرا اپنی پیدائش پہ تو غور کرو، ذرا ان رات اور دن کے آنے جانے پہ تو غور کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے۔ اور پھر آگے چل کر یہاں یہ بات آئی کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کر دیں۔ یہ آیت نمبر 30 ہے کہ اپنے آپ کو ثابت قدم ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے بالکل اسٹریٹ، بالکل اللہ رب العالمین کے سامنے متوجہ ہو جائیں۔ اور پھر اسی کے اندر یہ آگے چل کر یہ بات آتی ہے کہ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ آیت نمبر 37 ہے۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے جس کی روزی اللہ تعالیٰ یہ تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو
ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اور اگر اللہ کسی کو پکڑ لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ پھر آگے چل کر یہاں پر یہ بات آئی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا، کہ یہ زمین کے اوپر جو فساد ہے اور اس تری میں دریاؤں کے اوپر یہ جو بھی فساد ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ انسان اصل میں خود فسادی ہے، جس کی وجہ سے آج زمین کے اندر جو فساد ہو رہا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ فساد ان سمندروں میں ہے تو یہ اسی انسان کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصُدَّعُونَ۔ آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا کہ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی نہیں اس کا ٹل جانا۔ اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی تلاوت کا آغاز ہوا، اور یہ جو ہے میں آپ تمام لوگوں سے چاہوں گا کہ یہ قرآن کا وہ حصہ ہے کہ ہر باپ اس حصے کو یاد کرے۔ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، ہر ماں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کو ضرور یاد کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت لقمان جو تھے، حکیم لقمان، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی۔ اب یہاں پر ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو۔ اب یہ دیکھیں، آپ ذرا یہ سوچیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ باپ ہیں، والد ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں باپ کی حیثیت سے اپنی اولاد کو جو نصیحت کرتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ ہم لوگ بھی تو اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہم جو نصیحت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اور حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی تھی وہ کیا کی تھی۔ اور ایک اور بات یہاں پر سمجھنے کی ہے، انسان ساری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہے، انسان سب کو فریب کر سکتا ہے، سب کو دغا دے سکتا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کرتا، کبھی اپنی اولاد کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے حریص ہوتا ہے، محبت کا جذبات رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے جو بات کی، اللہ رب العالمین نے اس پورے پیرائے کو پوری امت کے لیے، رہتی دنیا کے لیے اس قرآن کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب یہ جو نصیحت ہے وہ ہم ذرا سنتے ہیں، اور بہت ہی آسان نصیحت ہے۔ سب سے پہلے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ یہاں سب سے پہلے یہ ہوا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ تو اللہ کا شکر کر، وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو اللہ کا شکر کرے گا، جو اللہ کا شکر کرے گا در حقیقت وہ اپنے ہی لیے خیر کا معاملہ کرے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو اللہ کا انکاری ہوگا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ تو تعریفوں والا ہے۔ اب یہاں سے نصیحت شروع ہو رہی ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ آپ سب لوگ باپ بھی اور ماں بھی یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک بہترین باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ اور جب کہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا، اپنے لڑکے سے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، لِابْنِي وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اس کو بتا رہے تھے، اس کو تلقین کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ یا بنی، میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، تم آگے بڑھنا چاہتے ہو، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ اس کے بعد یہاں تک تو بات حضرت حکیم لقمان کی تھی، لیکن اتنی خوبصورت باتیں حکیم لقمان نے کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اپنی طرف سے بات اس میں ایک ڈالی۔ وہ بات کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بات ڈالی وہ یہ کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے اس انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں
حکیم لقمان کی اس بات میں خوبصورت باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بات ڈال دی ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت کا سامان ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا اور اس کی دودھ چھڑانے کے لیے اسے 2 برس لگ گئے، 2 سال لگ گئے۔ انشکر لی کہ تو میرا شکر ادا کر، ولی والدیک، اور تو اپنے والدین کا شکر ادا کر۔ تیری ماں نے تجھے 2 سال دودھ پلانے کے لیے لگا دیے، تیری ماں نے تجھے حمل کے اندر اپنے پیٹ میں رکھا، کتنی تکلیف اس نے برداشت کی، تو 2 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیتا رہا، اور اس وقت میں یہ ماں بھی اور یہ باپ بھی تیری تکلیف کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے آگے بڑھنے کے لیے، تیری پرورش کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ الی المصیر، کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کر جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ مان۔ یعنی اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، تو یہاں پر اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا، بس یہاں تک کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے بھی میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ یعنی اپنے والدین کے ساتھ اگر تم بدسلوکی کرتے ہو تو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں۔ اپنے والد کے ساتھ تم زور سے چیخ اور چلا کر بات کرتے ہو، اپنی ماں کو تم جھڑکتے ہو، تو دیکھو نہیں، خبردار، یہ کام تم اپنی ماں اور باپ کے ساتھ نہ کرنا۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت لقمان کی بات شروع ہو گئی کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو۔ سبحان اللہ، یہ باپ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے، اگر وہ کسی چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے اور اگر زمین میں ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا، کوئی اللہ سے چھپا نہیں سکتا، تم اللہ سے چھپا نہیں سکتے۔ یہ رائی کے دانے کے برابر بھی جو چیز ہے۔ پھر اگلی جو چیز حضرت لقمان نے کہی، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف۔ اچھا دیکھیں، ہم ذرا اگر دوبارہ اس کو گننا شروع کریں تو باپ نے سب سے پہلے بیٹے سے کہا کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ جو دوسری چیز جو اللہ نے بیان کی وہ یہ کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو۔ جو تیسری چیز حضرت لقمان نے کہی کہ دیکھو بیٹا، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اس لیے کچھ نہ ایسا ہو، چھپو بھی یا چھپے ہوئے ہو یا کھلے ہوئے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ چوتھی چیز نماز قائم کرو۔ پانچویں چیز وأمر بالمعروف، کہ نیکی کا حکم دو۔ چھٹی چیز ونہی عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرنا۔ ساتویں چیز واصبر علی ما اصابک، اور جب کبھی تم پر مصیبت آ جائے تو صبر کرنا۔ ان ذلک من عزم الامور، یقین مان کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ اس کے بعد کہا آٹھویں چیز ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا۔ آٹھویں چیز پھلا کر بات نہ کر، غرور اور تکبر کے ساتھ بات نہ کر۔ یہ غرور اور تکبر انسان کو اللہ تعالی سے دور لے کر چلا جاتا ہے۔ اور جو سب سے پہلا گناہ جو ہوا، جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی اس روئے زمین پر، جو اللہ کی جو سب سے پہلی نافرمانی تھی وہ کس نے کی تھی؟ وہ ابلیس نے کی تھی، اور وہ جو نافرمانی تھی اس میں غرور اور تکبر تھا۔ اسی لیے آٹھویں چیز یہ کہی ہے
کہ منہ پھلا پھلا کر بات نہ کر، منہ پھلا پھلا کر بات نہ کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر نہ چل، نویں چیز۔ اور پھر 10ویں چیز کیا ہے؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کسی تکبر کرنے والے شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ آگے ہے اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ چل، نہ بہت تیز چل نہ بہت آہستہ چل، معتدل طریقے سے چل، معتدل طریقے سے چل، اور اپنی آواز پست کر، وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ پست کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر جو آواز ہے وہ گدھوں کی آواز ہے۔ یہ ایک باپ کی اپنے بیٹے کو نصیحت تھی۔ یہ 10-11 چیزیں 12 چیزیں ایک باپ اپنے بیٹے کو دے رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے انشاءاللہ کہ یہ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے اسے حفظ کر لیں، اس کو بار بار اپنے گھر میں پڑھیں، خود اپنے لیے پڑھیں اور اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں۔ ہر ماں اور ہر باپ اس کو انشاءاللہ یاد کرے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی جو آخری آیت آئی وہ یہ آئی، آخری آیت سے پہلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ آج یہ جو ساری محبت ہے، ہماری محبت کس سے ہوتی ہے؟ آپ یقین جانیں جب سے بیٹا ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، میرا بیٹا دوسرے ملک کے اندر ہے، اب میں سوچتا ہوں ہر وقت اس کے بارے میں، بیٹے کی جو محبت ہے، بیٹے کی محبت ہے، میں اس کو ہر وقت سوچتا رہتا ہوں، اس کی آواز کو سنتا ہوں، اس کی آواز کو سنتا ہوں اور اس کی آواز میں کھو جاتا ہوں۔ یہ محبت ہوتی ہے، یہ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو دنیا میں تمہیں جتنی محبت ہو جائے اپنی اولاد سے، ایک باپ کو، ایک ماں کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر کیا کرا کہ دیکھو قیامت کے دن کا خوف اختیار کرو، اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا۔ دنیا میں تم نے جتنی محبت کر لی وہاں پر باپ بھی ماں بھی، یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا؟ بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابی، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں تو صحیح یہ نظام کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے انسان محبت کرتا ہے قیامت کے دن جب وہ معاملہ ہوگا، جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، اس وقت صرف اور صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس وقت صرف اور صرف کہ جن کے دل میں اس دنیا کے اندر تقویٰ تھا، جن کے دل میں محبت تھی، وہ تقویٰ اور محبت ان کو وہاں پر بچا لے جائے گی۔ اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا۔ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، تھوڑا سا بھی کوئی بیٹا اپنے باپ کو نفع نہیں کر سکتا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی میں دھوکے میں نہ رہنے ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ اس کے بعد یہ آخری آیات آئی سورہ لقمان کی کہ ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اس قیامت کا کب آنے ہے، یہ قیامت کب آنی ہے، یہ وقت کب آئے گا، اس کے وقت کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش جو نازل فرماتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، کل کیا کرے گا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل آنے والے دن وہ کیا کرے گا۔ اور آخری چیز جو اللہ نے بتائی کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ یہ 5 چیزیں، ان 5 چیزوں میں سے جو پہلی 3 چیزیں ہیں کہ علم الساعہ،
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پھر یعنی کہ قیامت کا علم اللہ کو ہے، یہ بارش، اس بارش کا علم اللہ کو ہے۔ اب بظاہر دنیا کو یہ بات پتہ ہوگی کہ یہ بارش کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کب آنی ہے اور کب نہیں آنی، لیکن کون سی بارش رحمت کی بارش ہوگی اور کون سی بارش لوگوں کے لیے زحمت ہو جائے، یہ صرف اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اور ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، ماؤں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تم یہ سمجھتے ہو تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو تم سمجھتے ہو تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ بات نہیں پتہ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ یا بچی ہے یہ فرما بردار ہے بھی یا یہ فرما بردار نہیں ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ پھر اس کے بعد آگے کیا کہا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی نفس کے پاس یہ علم نہیں ہے، کسی نفس کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ وہ کل وہ کہاں جائے گا، وہ کل وہ کس طرح ہوگا، اس کا رزق کہاں سے آئے گا، اور وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کسی نفس کے پاس بھی یہ علم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ 5 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی تلاوت کا آغاز ہوا۔ سورہ سجدہ کی تلاوت کے اندر جو ایک اہم بات، وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، آیت نمبر 10 ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، جب ہم ہماری ہڈی سب کچھ ختم ہو جائے گی، کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے کہ یہ لوگ، بلکہ یہ لوگ تو اپنے پروردگار کے ملاقات کے منکر ہیں۔ در حقیقت یہ ملاقات کے منکر ہیں، تبھی یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے، جب ہمارے جسم ختم ہو جائے گا، جب ہماری ہڈی ختم ہو جائے گی تو کون پیدا کرے گا؟ در حقیقت اللہ نے کہا کہ یہ لوگ در حقیقت منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گناہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں واپس لوٹا دے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں۔ وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ تم ساری زندگی اس کو بھول گئے تھے، تم نے اس کو بھلا دیا تھا، آج اس کا مزہ چکھو۔ انا نسیناکم، تم نے بھلا دیا تھا، وذوقوا عذاب الخلد، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ اس کے بعد سورۃ الاحزاب کی تلاوت کا آغاز ہوا۔ اس سورہ احزاب کے اندر، یہ سورہ احزاب جو ہے غزوہ احزاب کے حوالے سے ہے کہ غزوہ احزاب جب ہوا، جب مسلمانوں کے اوپر ایک بہت سخت وقت آ گیا، ایک بہت سخت وقت ہو گیا اور مسلمانوں کے اوپر یہ چڑھ دوڑے، اور مسلمانوں کی حالت کیا تھی کہ مسلمان اس وقت یہ قرآن کے اندر جو الفاظ ادا ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے نبی کب اللہ کی مدد آئے گی۔ الفاظ جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سنے کیا ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اسے یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، کہ جب کہ تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں اور ہم نے ان پر تند و تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے، وجنودا لم تروہا، ایسے لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہاں پر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے آگے اور پیچھے سے یہ دشمن تم پر چل پڑ آئے، تم پر حملہ آور ہو گئے۔ اب اگلے الفاظ کیا ہیں، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب کہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور یہ کلیجے منہ کو آ گئے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں عجیب سے گمان کر رہے تھے۔
हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून, यही मोमिन आजमाए गए थे। इतनी सख्त आजमाइश थी। ये अल्फाज तो देखें कि जब दुश्मन आगे से पीछे से तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़े थे, और क्या हुआ था, तुम्हारी आंखें चढ़ गई थीं, तुम्हारे कलेजे मुंह को आ गए थे। अल्फाज अल्लाह के देखें क्या हैं, वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में अजीब अजीब से गुमान कर रहे थे। उस दिन अल्लाह ने क्या किया, उस दिन मोमिन आजमाए गए। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और उस दिन अल्लाह ताला ने पूरी तरह से मोमिनीन को झंझोड़ दिया था। आप ज़रा सोचिए तो सही कि वो ग़ज़वा क्या होगा कि पूरी तरह से मोमिनीन को अल्लाह ताला ने झंझोड़ दिया। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून, और मुनाफिक वो लोग जिनके दिलों में शक था, रोक था, कहने लगे अल्लाह ताला इसके रसूल ने हमसे महज धोखा फरेब का ही वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे, उस दिन मुनाफिकीन कह रहे थे भाई ये जो अल्लाह ने और तुम्हारा जो वादा था वो कहाँ गया, तुम तो बड़े बड़े वादे करते थे। अभी जो पिछली सूरत में हमने सूरत रूम पढ़ी है, यही है ना कि ये रूमी भी गालिब आ जाएंगे और तुम भी गालिब आ जाओगे, ये बातें होती थी। और जब ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, मुनाफिकीन ने कहा अरे भाई ये इतने बड़े बुलंदो बाग जो तुम दावे करते थे, क्या हुआ, दुश्मन तो हमारे सर के ऊपर आ गया है। अल्लाह के बारे में अजीब अजीब उन्होंने गुमान करना शुरू कर दिए थे। और फिर क्या हुआ, उन्हीं की जमात ने हाँक लगाई कि ए मदीना वालों तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं है, चलो लौट चलो। और उनकी एक और जमात ये कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी कि हमारे घर गैर महफूज हैं। वो ग़ज़वा अहज़ाब के वक्त में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भाई अब हम लड़ने वाले नहीं हैं, पीछे हमारी औरतें अकेली घरों पर बैठी हुई हैं। ये मुनाफिकीन ने अल्लाह के नबी से कहा हम वापस जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। उनका इरादा भाग खड़े होने का था, और अगर मदीने के अतराफ से उन पर लश्कर दाखिल किए जाते, फिर उनसे फितना तलब किया जाता तो ज़रूर इसे बर्पा कर देते और ना लड़ते, मगर थोड़ी मुद्दत के लिए। इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से आयत किया था कि पीठ ना फेरेंगे, और अल्लाह ताला से किए हुए वादे की बासपुर्स उनसे ज़रूर होगी। ये ग़ज़वा अहज़ाब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। और इससे पहले एक आयत आई जो बहुत ही खूबसूरत आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, कि पैगंबर की ज़ात जो है, पैगंबर जो है वो मोमिनीन के लिए सबसे अफजल हैं। औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये पैगंबर जो हैं इन मोमिनीन से उनकी अपनी जान से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। इनकी मोहब्बत, एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह आप मुझे अपने नफ्स के बाद सबसे ज़्यादा बढ़कर महबूब हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तो अब तुम्हारे नफ्स से भी ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत होगी तो हमसे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हज़रत उमर ने कहा कि या रसूलल्लाह आज के बाद आप मुझे अपने नफ्स से भी ज़्यादा महबूब हैं, अपने आप से भी ज़्यादा महबूब हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिदैन, उसकी औलाद और सारी दुनिया से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। ये कुरान का फ़लसफ़ा है, ये कुरान की हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है वो सबसे बढ़कर है, वो सबसे बढ़कर है। उसके बाद एक आयत आई सूरतुल अहज़ाब में कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो मोमिनीन के लिए वो उसवा हसना है, वो मिसाल है, वो उनके लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। इंशाअल्लाह ताला वक्त तो काफ़ी हो गया है, इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से और जो बकिया हिस्सा है इसको हम कल बयान करें इंशाअल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।